بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ السلام علیکم۔ فاٹا ایریاز کو 5 سال کے اندر کے پی جو ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا ہے اس کے اندر شامل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور بہت اہم فیصلہ ہے۔ صدا سے ہم اس علاقوں کو کہتے تھے علاقہ غیر ہے، اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں 9/11 کے بعد سے خاص طور پر بہت زیادہ ایک ایسی کیفیت تھی کہ دنیا ساری وزیرستان کا نام لے کر ایسے کہتی تھی کہ یہیں سے ٹیررزم پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ بنیاد تو اس کی جنرل ضیاء دور میں رکھی گئی تھی، جب ان علاقوں میں جو افغان مجاہدین تھے ان کے لیے اپنا گاہیں بھی بنی، تربیت گاہیں بھی بنی، لیکن اس سارے پروسیس کو، جہاد کو خود امریکہ فنڈ کرتا تھا، تو اس لیے برائی کوئی نہیں تھی، ویسٹرن ورلڈ سارا اس کو سپورٹ کرتا تھا۔ 9/11 کے بعد یہ علاقہ جو تھا پریکٹیکلی دنیا ساری کے لیے ایک دہشت گردی کے مرکز کے طور پر اس کی پہچان بن گئی تھی۔ پھر پاکستانی فوج نے اس علاقے میں آپریشن شروع کیے، اور ایک لاسٹ سروے جو ایک امریکی تھنک ٹینک نے کیا تھا، اس علاقے کے لوگوں نے جو سب سے زیادہ ٹرسٹ کسی کے لیے دیا تھا وہ پاکستان آرمی کے لیے دیا تھا، اور پاکستانی قوانین کے اطلاق کے لیے دیا تھا، اور اس بات کے لیے دیا تھا کہ پاکستانی قوانین کی جو ایکسٹینشن ہے وہ اس علاقے تک کی جائے، اور جو طالبان اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہیں علاقے کی اکثریت نے اس کی حمایت کی تھی۔ یہ ایک امریکی تھنک ٹینک کا سروے تھا۔ یہ تمام چیزیں تھیں، علاقے کے لوگوں کا مطالبہ تھا، لیکن پاکستان کی جانب سے وہ جو ایک متنازع سا قانون انگریز دور کا یہاں لگا ہوا تھا FCR، اس کو ریفارم کرنے کے لیے، یا ہائی کورٹ کی اس علاقے تک ایکسٹینشن کے لیے، یا پاکستانی جو لا آف دی لینڈ ہے اس کی اس علاقے تک توسیع کے لیے، اور مناسب جو عدالتی نظام ہے، پولیس کا سسٹم ہے، اس کی وہاں ترویج کے لیے کوئی کام نہیں ہوا۔ آج فیڈرل کیبنٹ نے اس کی منظوری دی، اور یہ جو پروسیس ہے 5 سال تک محیط ہوگا، ود ان 5 ایئرز اس کو سارے پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک ڈیولپمنٹ پلان ہے، کیونکہ اس علاقے میں روڈ، سکولز، ہاسپٹل، اکنامک اپرچونٹیز لوگوں کو دینا تاکہ وہ مناسب ذرائع آمدن ان کا ذریعہ بن سکیں، وہ تمام چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ وہ کیا تفصیلات ہیں، کیا پروسیس ہوگا، فرسٹ سٹیپ کیا ہے، اور آخری سٹیپ تک جانے تک ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، اس تمام کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ جو مفسیات ہیں، امیر مقام صاحب ہیں وزیر اعظم کے مشیر، ہمارے ساتھ، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ شبلی فراز صاحب ہیں PTI سے ہمارے ساتھ، آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ شاہ جی گل افریدی MNA ہے فاٹا سے، اور اس تمام گروپ کو لیڈ بھی کر رہے تھے جو یہ چاہتا تھا کہ فاٹا ایریاز کو KP کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر شامل کیا جائے۔ افریدی صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ پلوشہ خان پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ امیر مقام صاحب پہلے آپ فرمائیے گا کیا پروسیس کیا ہے اوورال، اس فرسٹ سٹیپ کیا ہے، فرسٹ 3 4 5 6 چیزیں کون سی ہیں جو وفاق کو انیشیٹ کرنی ہے، یہ فیڈرل ایریا جو ہے یہ صوبے کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج ساری پاکستان کے لیے اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو وہی جو فاٹا کے لوگ ہیں اس کی اپنی وہی پہلو اپنی جگہ، مگر پورے پاکستان کے لیے جس سے آپ نے شوروں میں کہہ دیا کہ لوگ علاقہ غیر کہتے تھے، اگر کوئی بندہ غائب ہو جاتا تو کہتے کہ علاقہ غیر میں، اور اس طرح کے عجیب، تو یہ پورے پاکستان کے لیے خوشی کا دن ہے، اور پورے پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے کہ آج بڑا سٹیپ ہے، بڑا سٹیپ ہے، کوئی معمولی سٹیپ نہیں ہے پورے پاکستان کے لیے۔ اور بحیثیت مجموعی مولانا فضل الرحمان کے علاوہ تقریباً سبھی سیاسی جماعتیں اس کی حمایت بھی کر رہی ہیں۔ اور وہی دوسری اس کی پہلو کی وہی ایک عجیب سا اللہ تعالیٰ کو جو ٹائم منظور ہوتا ہے اسی پر ہوتا ہے کہ عجیب کہ 70 سال سے آپ دیکھ لیں کہ وہی قانون ہے ہی نہیں، سپریم کورٹ نہیں جا سکتا، ہائی کورٹ نہیں جا سکتا، وہی کی لوکل گورنمنٹ نظام ہے ہی نہیں، وہی کی دوسری صوبائی اسمبلی ہے نہیں، ایک عجیب سا قانون، اور ایک جیسے لوگ ہیں ہم اور ایک ساتھ رہ رہے، تو ایک بہت بڑی بات یہ اور بڑا سٹیپ تھا جو لے لیا۔ اس پر میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر ایک بندہ، ہر ایک پارٹی، سب کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ سیاست آنے جانے والی چیزیں کبھی ایک کی ہوئی کبھی دوسرے کی ہوگی، کنسنسس ڈیسیژن تھا کیبنٹ کا، یا اس میں کوئی مخالفت بھی کیبنٹ کے اندر تھی؟ وہی تو جو بھی بات ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ اپنا اپنا سوچ ہوتا ہے، مگر پھر تو بحیثیت مجموعی بات سامنے آئی، اور وہی جو کمیٹی بنائی پرائم منسٹر صاحب کا اپنا ایک اس بات میں شوق تھا
دل سے. وہ اصلاحاتی کمیٹی بھی اس نے بنائی کہ وہی جانا چاہیے, اور مینیفیسٹو کا حصہ بھی ہمارا تھا. اس کے بعد پارلیمنٹ میں آیا, پارلیمنٹ سے بھی پاس کروایا, اور وہی پھر کیبنٹ میں آیا. لاسٹ میٹنگ میں نہیں ہوا, تھوڑے وہ تحفظات تھے, اور اب اس کے لیے آئینی ترمیم کب لے کر آئیں گے؟ آئینی ترمیم بہت جلد. اس میں وہی کب تک؟ آئینی ترمیم اس کی کوئی ڈیٹ کی بات نہیں ہے, مگر بہت جلد. کیونکہ یہ بات اس میں آپ کہتے ہیں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں, تو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن جب ہو تو اس میں کے پی اسمبلی میں بھی فاٹا کی نمائندگی ہوگی. مطلب 2018 کے الیکشن میں انتخابات ہوں گے تو اس میں کے پی کے لوگ بھی ہوں گے, یہ فاٹا کے لوگ بھی ہوں گے. ایم پی ایز وہ کے پی اسمبلی کا حصہ ہوں گے. بالکل. یہ شبلی صاحب آپ اس کی وضاحت کریے, پھر افریدی صاحب سے پوچھتا ہوں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کے بعد یہ پروسیس انکارپوریٹ ہو جائے گا ہمارے سسٹم کے اندر, کیا ہوگا طریقہ کار؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی ایک اہم خبر ہے ہمارے علاقے کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بھی, کیونکہ یہ ایک ملک میں جو ہے تو ایک ملک کا ایک حصہ جو کہ ایک ایسے قوانین جو کہ پرانے انگریزوں کے زمانے کے بنائے ہوئے خاص پولیٹیکل ریالٹی کے لیے بنے تھے, تو اس کا وہ ہوا. یہ دوسرا یہ ہے کہ تقریباً ہر پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو میں بھی یہ تھا کہ فاٹا کا مرجر. اب وہ ہو گیا ہے, جس طرح کہ سرتاج عزیز صاحب کی جو کمیٹی تھی اس کی جو ان پرنسپل ریکمنڈیشنز ہیں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے, اس کو اپروو کیا گیا ہے, جس میں کہ اوبیسلی پھر طریقہ کار بھی وضع کیا گیا ہے کہ یہ کس طرح ہوگا, کب ہوگا. اس میں 1-2-3 اہم چیزیں ہیں, چونکہ ابھی وہ رپورٹ جو کہ کیبنٹ نے آج کی ہے وہ تو آپ کی تو شاید اس میں آ گئی ہو, لیکن ہمارے اس میں نہیں آئی. لیکن جو میرا جو قیاس ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو اہم بات ہے وہ ایک کہ پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہوں گے جو فاٹا ابھی مخصوص نشستیں ہیں جو فاٹا ایریاز کے لیے, لیکن پروونشل اسمبلی میں نہیں ہے, کوئی ریپرزنٹیشن نہیں. سینٹ کے اندر ہے, صوبے کی اسمبلی کے اندر کوئی نمائندگی نہیں. تو اس کا مطلب ہے اب 2018 کے انتخابات میں یہاں سے ایم پی ایز منتخب ہوں گے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا حصہ بنیں گے. بالکل جی, بالکل. اور ان کی سیٹوں کا تعین وہ سینسس کے بعد ہو جائے گا, وہ تو ایک حصہ ہی بن جائے گا. لیکن اس میں جو دوسری اہم بات جو ہے وہ ہے آئی ڈی پیز کی, کہ اس میں کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ 31 اپریل تک 2017 آئی ڈی پیز واپس اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے. وہ بڑا حصہ جا چکا ہے, چھوٹا بھی تقریباً باقی ہے, لیکن وہ چلا جائے گا انشاءاللہ. تو وہ بھی چلا جائے گا. 42,000 کے قریب ہیں آئی ڈی پیز آؤٹ اسٹینڈنگ, وہ چلے جائیں گے. 15% باقی رہ گئے. اچھا افریدی صاحب, اس میں جو سب سے بڑی چیز آپ کو بتانے والی ہے, آپ تو کیونکہ ریزیڈنٹ ہیں اس علاقے کے, آبادی اور رقبہ تقریباً 27,000 مربع کلومیٹر کے قریب ہے. بالکل. جو ہم نے ابھی رپورٹس دیکھی ہیں لاسٹ سینسس کی بنیاد کے اوپر پروجیکشن لی ہیں, کوئی 45 لاکھ 46 لاکھ کے قریب آبادی بنتی ہے, اور علاقے میں ترقی کے لیے بے پناہ وسائل چاہیے. وسائل دیں گے آپ اس پیکج کے ساتھ جو آج کابینہ نے منظور کیا؟ ملک صاحب, میں شروع یہاں سے کروں گا کہ آج جو کچھ ہوا دنیا میں کوئی ملک اس قسم کا نہیں جہاں 2 قانون ہوں. صرف ہمارا ایک بدقسمت ملک تھا پاکستان, جہاں ایک ملک کے آئین کے اندر 2 قانون ہوتے تھے, اور وہ ایک آئین کے دائرے میں بھی نہیں آتا تھا فاٹا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا تکمیل ہوا ہے, اور جو خواب تھا ہمارے میاں صاحب کا کہ پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بنے گا, پاکستان ترقی یافتہ ملک بنے گا اور اسی پہ گیم چینجر ثابت ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ریفارم سے یہ تینوں چیزیں ابھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو فارن پالیسی رہا 60 سال, ہمارا اتحادی رہا ویسٹرن کنٹری جن کو ہم نے گوایا فاٹا سٹیٹس کی وجہ سے. ابھی کل کتنا امپورٹنٹ کانفرنس ہو رہا تھا ECO کا, اور اس میں افغانستان نے شرکت نہیں کی. یہی فاٹا کا سٹیٹس تھا, اسی وجہ سے یہ کچھ ہمیں دیکھنا پڑا. قوانین کا اطلاق نہیں تھا, لیکن اب فوج موجود ہے وہاں پر, 1,80,000 فوج ہے. فوج اپنی جگہ ہے, فوج کا کام ہوتا ہے صرف سیکیورٹی دینا. فوج کا کام تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو جسٹس دے, پولیسنگ کرنا ڈیولپمنٹ سیویلین انسٹیٹیوشن کا کام ہے, وہ تو سیویلین کا ہے, اور وہ حق قبائلیوں کو نہیں مل رہا تھا. ابھی آپ نے کہا پاپولیشن کے حوالے سے, میں نارتھ وزیرستان کے آئی ڈی پیز ابھی نکلے, ضرب عضب جب شروع ہوا تو ابو 1 ملین لوگ رجسٹرڈ ہوئے, اور 3 لاکھ افغانستان چلے گئے, اور 3 تحصیل خالی نہیں ہوئے, اور اس کا آبادی ایک کانسٹیٹوئنسی, ایک نیشنل اسمبلی میں نارتھ وزیرستان سے ایک ممبر بنتا ہے. تو وہاں ابو 1.5 ملین لوگ, تو اگر ٹوٹل 12 وہاں کانسٹیٹوئنسیز ہے, اگر اسی حساب سے دیکھیں تو ہمارا آبادی 18 to 20 ملین تک ہوگا. ابھی مردم شمار 18 لاکھ سے 20 لاکھ کے قریب آپ کا خیال؟ نہیں, 1 کروڑ 80 لاکھ سے 2 کروڑ تک. 1 کروڑ 80 لاکھ سے 2 کروڑ دیکھ لینا, ثابت ہوگا. 1.5 کروڑ سے تو 100% زیادہ ثابت ہوگا. تو پیسے وفاق دے گا
اچھا پیسہ ہمیں کتنا مل رہا ہے؟ ایسے پہلے ہمیں پر پرسن 1000 روپے مل رہا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے، اور ابھی بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے کچھ حصوں سے اور سندھ کے کچھ نادرن سے زیادہ ڈیولپمنٹ اس پیکج کے ساتھ آپ بتائیں گے. اچھا اس پیکج کے ساتھ ابھی جو ہمیں مل رہا ہے وہ تو 20 بلین مل رہا ہے، اور وہ تنخواہ گرانٹ جو ہے وہ بھی 21-22 بلین. ابھی 3% NFC میں ریفارم سے ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ان کو دیں گے. اگر 3% دیا جاتا ہے تو وہ اراؤنڈ 100 ارب روپے بنتا ہے سال کا. جو 10 سال کا فیڈرل اس ریفارم سے یہ بھی ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ 10 سال تک فیڈرل حکومت یہ سپورٹ کرے گا ڈیولپمنٹ کو. اور اسی طرح ہمارا KP کے پروونس میں بھی حصہ ہے، جو اگر ہمارا وہاں اسمبلی میں ممبر بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی ان کو حق ملے گا. کیوں کہ KP کے پروونس جہاں ہمارے قبائلی جتنے گاڑی رجسٹر کرتے ہیں KP کے پروونس میں کرتے ہیں، جتنا پروونسز ٹیکس ہے قبائلی عوام KP کو دیتا ہے. KP کے 1 روپے بھی فاٹا کو نہیں دیتا ہے. ابھی بارڈر کا جو ہمارا انکم ہے جو کہ وہ اگر ابھی تو لیگل نہیں ہے، اگر وہ لیگلائز ہو جاتا ہے تو سندھ حکومت وہ 1% ایریا ڈیولپمنٹ ٹیکس لیتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ دونوں کے اوپر. تو وہ ٹیکس جو ہے ہمارا 50 بلین سے زیادہ بن سکتا ہے. اسی طرح وہاں باقی لوکل ٹیکسز ہے وہ سب جنریٹ ہوگا اور لیگلائز ٹریڈ ہے وہ آپ کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ بن سکتی ہے 100%. اچھا میں پلوشا سے پوچھ لوں، پھر میں اس پیکیج کی ڈیٹیل کے لیے آپ کی طرف آؤں گا. پلوشا، پیپلز پارٹی اس مرجر کے اوپر کیا رد عمل رکھتی ہے، کیا پالیسی ہے؟ ویلکم کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیے اوور آل جنرلی چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لانگ سٹینڈنگ ایک اپنی مطالبہ تھا، اور پہلی دفعہ 100 سال بعد جب FCR میں امینڈمنٹس آئیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں تھی 1901 کے بعد، جو میننگ فل آئیں، اور اس کے نتیجے میں فاٹا ٹرائیبیونل بنا اور پولیٹیکل انڈیپینڈنس ملی. تو لہٰذا ہم اس کو اپوز تو نہیں کرتے، ہم اسے جنرلی ویلکم کرتے ہیں. اور جو ہمارے اس وقت بھی فاٹا کے جو نمائندے ہیں وہ اس کو بیٹھ کر اسٹڈی کر رہے ہیں. کچھ باتیں ہو سکتی ہیں جس میں کچھ کلیئرٹی کی ضرورت ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ اس سے پہلے کہ یہ بل جائے پارلیمنٹ میں اس پر بھی اگر کوئی ابہام ہے تو وہ دور ہو جائے. لیکن یہ ڈیمانڈ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایز ریسنٹ ایز لاسٹ ایئر بھی کی تھی کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم وہاں لایا جائے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ایکسٹینڈ کی جائے. اس پہ محترمہ بھی آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں سب سے پہلے انیشیٹو لیا تھا. بالکل جی، کورٹ بھی گئی، انہوں نے انیشیٹو لیا، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا اپنی شہادت سے پہلے. لہٰذا اس کی ہمارے لیے ایک سینٹیمنٹل ویلیو بھی ہے. اور یہ آئسولیشن اور یہ جو ایک ڈسکریمنیشن تھی ٹو سم ایکسٹینٹ وہ ختم ہونی آج 100 سال بعد جو ہے وی آر ٹو لیٹ آلریڈی. لیکن سوشل چینج کا حق جہاں آپ کو مجھ کو ہے باقی سب کو ہے، تو فاٹا کے عوام بھی پاکستانی ہیں، ان کو بھی ہے. ڈیموکریٹائزیشن بھی اسی طرح ہونی چاہیے جیسے باقی پاکستان میں ہے. اپورڈ موبلٹی بھی ملنی چاہیے، ترقی کے مواقع بھی ہونے چاہیے. اچھا یہ 4-5 اس میں پوائنٹ آ جاتے ہیں، ایک ایک کر کے اٹھاتے ہیں. امیر مقام سب سے پہلے آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 3% NFC کا ملے گا، کوئی $1 بلین پر اینم سے زیادہ کچھ ایسا ہی بنتا ہے. 3% کا بھی ایوریج جو بن رہا ہے تو کوئی 110 ارب بنتا ہے. 110 ارب سالانہ، بالکل 110 ارب سالانہ فار 10 ایئرز ایوری ایئر 110 ارب 1100 ارب ہو گیا 10 سالوں کے لیے. یہ پکا ہے، دینا ہے آپ نے. بالکل وہی اس کا حصہ ہے، اور اس کا وہی اپنا اس میں شامل نہیں ہے. جو ابھی اس کو مل رہا ہے 21 ارب وہ اپنی جگہ، وہ 21 ارب اپنی جگہ ہے، یہ ایڈیشنل ہے. اور اس میں پھر ساتھ یہ بھی اس کا پارٹ حصہ ہے کہ 30% لوکل گورنمنٹ اس کو استعمال کرے گا. جو لوکل باڈیز کا نظام وہی آ جائے تو 30% اختیار ان کے پاس ہوگا کہ ان جو مقامی ڈیولپمنٹ کے فنڈ کو یوز کریں. اس 110 ارب کا 30% وہ خرچ کرے گا. بالکل 30% وہ خرچ کرے گا. اور اس کی مانیٹرنگ اور اس کے لیے اپنا ایک نظام ہے، وہی سارا وضع کیا ہے کہ 22 گریڈ کا افسر ہوگا، اور اوورال اور فلا اس میں چیف منسٹر بھی پھر انوالو ہوگا. ابھی فرسٹ سٹیپ کے طور پر جیسے اسے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریاز ہیں تو
प्रेसिडेंट आ जाता है या गवर्नर नुमाइंदा है, अभी पहले स्टेप में उसका नुमाइंदा किसको लगाएंगे, कौन उसको लीड कौन कर रहा होगा इस प्रोसेस को? पहले तो वही गवर्नर करेगा ना, अभी गवर्नर कर रहा होगा, अभी ये गवर्नर करेगा, उसकी सरबराही में होगी सब कुछ, उसकी सरबराही में कमेटी बन जाएगी, मगर पार्लियामेंट उसकी सरबराही में, और उसके सारे पार्लियामेंटेरियन सेनेटर और एमएनएज उसके साथ काउंसिल बनाएगी, एडवाइजरी काउंसिल है फाटा के और एडवाइजरी काउंसिल गवर्नर के साथ होंगे, इसका मेजॉरिटी के ऊपर फैसले होंगे, बिल्कुल, और वही डिसाइड करेगा कि क्या करें। और इसकी अपलिफ्ट के लिए जो दरकार है वो काम करेंगे, बिल्कुल, रोड्स बननी है, स्कूल बनने हैं, हेल्थ सेंटर सही हैं, सेहत की बनने, यूनिवर्सिटी बनने, हर एक काम इसको वही देख कर कमेटी की क्या क्या बनना है। इसमें ये सूबे की भी जिम्मेदारी आ जाएगी। जो अनअटेंडेड बर्थ्स हैं, सबसे इसमें जो पुअर रेशियो है इस वक्त फाटा एरियाज के अंदर, और स्टंटिंग की जिनको, और स्टंटिंग वो भी, जिनको वो ट्रेंड आपको डॉक्टर्स वगैरह नहीं मिलते, वो सबसे प्रॉब्लम एरिया जो है इस वक्त हमारे यहाँ फाटा है। इसी तरीके से फीमेल एजुकेशन के हवाले से बहुत बड़ा चैलेंजिंग एरिया इस वक्त फाटा है। तो सूबाई हुकूमत क्या कर सकेगी इसके ऊपर? देखें जी, हमारा तो ये बुनियादी तौर पे यही डिमांड रहा है कि हम जो है तो फाटा को इंटीग्रेट करके, और वहाँ के लोग, बिकॉज हमारी पार्टी की वहाँ पे काफ़ी फॉलोइंग है। यहाँ पे मैं एक जल्दा क्विकली एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जिस तरह पलवशा ने भी कहा कि ये इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आप देखें कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए, फॉर सेल्फिश मोटिव्स, यानी ज़ाती फ़वाइद के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसको डिले करने की कोशिश की। किसने? जो JUI ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने, उनका ख्याल ये था कि इसको आप पीछे करेंगे कि विद इन 5 years it will start। जी, उन्हें क्या मिलेगा? बिल्कुल, बिकॉज उनकी तो वो चाहते थे कि जो आने वाले इलेक्शंस है वो इसी स्टेटस को में हो, उससे फायदा होता है उनको फायदा होता है। बिल्कुल, अभी उनके कबीले अगर अंधेरों में रहेंगे तो वहां से वो इलेक्शन, तो अगर पढ़ लिख जाएंगे तो नुकसान। अगर अभी GUI ये बता दे कि उसने पिछले 3-4 इलेक्शनों में, 10 इलेक्शनों में कोई सीट सिंध से या पंजाब से जीता है, क्योंकि यहाँ लोग एजुकेटेड हुए, अवेयरनेस आ गया इस रिफॉर्म से। लेकिन अगर वो इलाका खुलता है, अवेयरनेस आती है, स्कूल खुलते हैं, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का वो जो एक्ट है वो एक्सटेंड होता है, सियासी जमातें जाती हैं, तो JUI को नुकसान होगा। 100% मुश्किल है कि वहां से उनको सीट निकालना या सीट जीतना। इसी वजह से उन्होंने, वो सख्त नाराज हैं और वो ये भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने हमें धोखा दिया है। ये अभी बयान चल रहा है। बिल्कुल, तो बुनियादी वजह ये थी कि ये इसको पिछली दफा भी नहीं हो सका, बिकॉज ये इस किस्म की, तो हम कहते हैं कि इस तरह कई और पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो कि अपने जाती फायदे के लिए जो है तो मुल्क की एक ओवरऑल उसकी प्रोग्रेस को रोकते हैं। दूसरी बात जो आपका क्वेश्चन था कि ये जो है तो इसको कौन करेगा, और ये जो एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज वगैरह वगैरह, ज़ाहिर है जब ये खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन जाएगा तो फिर ज़ाहिर है कि जिम्मेदारी हमारी आ जाती है, लेकिन इसको जो स्पीयर हेड कर रहा होगा वो स्टिल वो गवर्नर कर रहा होगा। हम ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर को बड़ा वाइब्रेंट होना चाहिए, जो कि इस सारे प्रोसेस को सही इफेक्टिवली ले सके। अभी तो उधर तो गवर्नर साहब एक तो मेरे साथ बैठे हुए हैं, एक जो है जो डिफेक्टो, एक जो है वो खुद हैं, इस तरह एक और किस्म के और भी हैं, मतलब है कैप्टन सफदर साहब भी हैं, तो एक वो है, इसमें बेशक अपने इनको बना दिया जाए गवर्नर। आपको लगे क्या ये गवर्नर तो ही है कि एक एनर्जेटिक जो कि सारी, बिकॉज ये बहुत चैलेंजिंग जॉब होगा जी, बिकॉज ये कोई वो नहीं है एक ऐसे इलाका जो कि इतना पसमानदा रहा हो, उसमें जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, मतलब है कि इसमें। और दूसरी चीज ये है कि ब्रेक करीब आ रही है, मैं ब्रेक ले लूं। ओके। इसमें एक अहम चैलेंज ये है कि वो जो FCR को रिप्लेस करना है, तो वो रिवाज एक्ट, हाई कोर्ट और दूसरी चीजें, रिवाज एक्ट, फिर जमीन की मलकीती हकूक जो है, ये कुछ इश्यूज है। मैं आपसे पूछूंगा, पहले ब्रेक ले लें। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अफरीदी साहब, रिवाज एक्ट, जिरगा सिस्टम, ये जो पैरेलल हमारा जुडिशल सिस्टम है, ये वहाँ लागू होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे वो भी बनने हैं, बेंचेस भी बनने हैं, ये कैसे होगा प्रोसेस? इसकी थोड़ी वजाहत फरमाएं। इसके ऊपर FCR कब खत्म होगा, पहला ये बताएं। सबसे जैसे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक्सटेंशन होगा, तो इसका मतलब ये कि आर्टिकल 247
کے تحت ہی ہوگا اور آرٹیکل 247 پر ختم ہو جائے گا. جب وہ ختم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ FCR ختم ہوگی. اس کے اوپر ایک پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی پہلے, انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو فاٹا ایریاز میں, نہیں ہوا تھا اس کے بعد. آرٹیکل 247 کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. تو اب آپ پہلے اس آرٹیکل 247 کو امینڈ کرنے کے لیے ترمیم لائیں گے؟ نہیں, آرٹیکل نہیں, ترمیم کے ساتھ بھی ہوگا اور ترمیم کے بغیر بھی پریزیڈنٹ کے جورسڈکشن میں وہ نوٹیفیکیشن نکال سکتا ہے. پریزیڈنٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے کام کر سکتا ہے, آج بھی کر سکتا ہے اگر چاہے تو آج کے دن بھی وہ کر سکتا ہے. رات کو آرٹیکل 247 کو ختم کر کے اس کو سیٹل پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن بھی ڈال دے اور سپریم کورٹ کے بینچ کے لیے بھی پروویژن ڈال دے. ابھی تو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن شاید لغاری صاحب نے ایک دفعہ جرگہ بلا کر یہ وہ پشاور ہائی کورٹ کا باقاعدہ آرڈر موجود ہے. نہیں, وہ تو ابھی کا بات کر رہے ہو. تو یہ رواج ایکٹ جو ہے, رواج ایکٹ آپ سمجھے جوری سسٹم, جیسا کہ پنجاب میں پنچایت ہے, سندھیوں کا اپنا وہ ایک ٹریڈیشنل, اسی حساب سے اپنا وہ جرگہ سسٹم ہے, بلوچوں کا اپنا ہے, تو اسی طرح ہمارے پختونوں کا بھی ہے. ابھی ان کی حکومت PTI نے بھی اسی طرح کا ایک سسٹم وہاں بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی FIR نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی جو وغیرہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. یس, تو وہی چیز یہاں آپ ایکسٹینڈ کر لیں گے تو وہی بات ہوگا کہ جو لوکل جو ہوگا رواج. وہاں زمین کی ملکیتی حقوق کا بڑا ایشو ہے, وہ قومی زمین کے نام سے, اور بہت ساری جگہ پہ لینڈ ریونیو کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. یہ کیا کریں گے؟ دونوں چیزیں ہو سکتا ہے. اگر ریاست چاہے کیا کریں کہ اس کو اسی طرح بنائے جس طرح پنجاب یا سندھ یا بلوچستان کا ہے, یا اس کو KPK میں پاٹا کا ہے, ملکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. بڑے وہاں تو لڑائی شروع ہو جائے گی نا. پہلے کمپیوٹرائزیشن پنجاب میں آسان تھی کہ آپ کے پاس لینڈ ٹائٹلز ہیں, اگر لینڈ ٹائٹلز وہاں ہے ہی نہیں ہے. وہاں 1 انچ زمین قبائلی علاقے میں اس طرح نہیں ہوگا جس کا مالک نہیں ہو. مالک ہوگا, لینڈ ٹائٹل نہیں ہوگا اس کے پاس, اس کے نام کا آرڈر موجود ہے اس کے پاس. وہ ہم جو قوم میں آپس میں تقسیم کرتا ہے, جو قومیں تقسیم کریں گے اسی کو شامل کرنا, اسی کو شامل تو پولیٹیکل ایجنٹ وغیرہ کا رول آ جائے گا اس کے اندر. پولیٹیکل ایجنٹ کا نہیں, ہمارے پبلک کا رول زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. یہ کافی متنازع ایشو ہے, آسان نہیں ہے. ملکن میں کیا ہے کہ اس کے ان کے ملکن میں سوات اور دیر میں وہاں بھی کوئی رینیو ریکارڈ نہیں ہے. نہیں, وہی ریکارڈ ہے. ملکن میں پہلے نہیں تھا, بعد میں ہوا سیٹلمنٹ, مطلب ہے کہ وہی سوات وغیرہ میں بعد میں ہوا, مگر پہلے سے جس طریقے سے کہ ہر ایک کی تو اپنی اونرشپ تھی نا. اس کا اونر تھا پہلے سے. اسٹیٹ تھی, اس کا سٹیٹس ڈیفرنٹ تھا. یہاں ریکارڈ بھی شاید زیادہ طریقے سے ارینجڈ ہو. جن علاقوں کا ڈسکس کر رہے ہیں وہاں ساروں کا نہیں ہوگا. جو بندہ اونر ہے تو اس کا وہی قبضہ ہے, اس کے سب کچھ قبضہ ہوگا اس کے پاس. وہ تو سب کو پتا ہے, ایک بندہ دوسرے کا تو نہیں لے سکتا ہے. تھوڑے بہت ضرور آئیں گے. سوات کی پوزیشن مختلف ہے, کئی ڈسپیوٹس آئیں گے. میں نے دیر کا ایگزامپل دیا. یہ دونوں سٹیٹس تھی نا, لیکن باجوڑ کو آپ اس کے ساتھ کیسے کمپیئر کریں گے؟ نہیں, باجوڑ بھی دیر کا حصہ رہا ہے. باجوڑ دیر کا حصہ رہا ہے. یہ 1973 میں 72 میں باجوڑ دیر کا حصہ تھا. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ تھوڑا ٹیکنیکلی جو آپ کے ناظرین ہے کہ یہ فاٹا سے بیسیکلی چینج ہو رہا ہے ٹو پاٹا, کیونکہ جس طرح کہ ہماری اور مالاکنڈ ایجنسیز یا اور وہ ہیں, کیونکہ یہ اس طرح کی ڈراسٹک ایک ٹوٹل بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ہوموجینیس مرجر نہیں ہے. رواج ایکٹ فار ایگزامپل از اے ڈائلوٹیڈ فارم آف FCR. ٹھیک ہے نا جی, اس کی وجہ سے یہ ہے. پہلی بات تو یہ سمجھتے ہیں ہم کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ دیکھیں ساری زبان ایک ہے, کلچر ایک ہے, ٹریڈیشنز ایک ہیں. اونلی پرابلی خیبر پختونخوا میں اگر کوئی ایک ایسا کلچر ہے جو کہ یا رواج ہے جو کہ ڈفرینٹ ہے, وہ کیلاش کا ہے, تو ان کا ہونا چاہیے. ہمارے ادھر نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جتنی تک اگر یو کانٹ ہولڈ آن ٹو یور لیگیسی اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ انٹر کریں ایک نارمل اس میں کہ آپ بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈس نہیں کر سکتے. اب جو پاٹا کا وہ ہے اس میں مثلا کسٹم ایکٹ وغیرہ نہیں اپلائی ہوتا, وہ ظاہر ہے کہ وہ دیکھیں یہ گریجولی ہوگا, ایک دم نہیں ہو سکتا. اور یہ جو آپ نے بات اٹھائی ہے کہ جو لینڈ کا جو ایشو ہے وہ بہت ہی اہم ہے, یہ بہت چیلنجنگ ہوگا. ایک میرا خیال ہے قرم ایجنسی ہے جس میں کہ لینڈ ریکارڈ ہے, باقی جو ہے تو کسی کا نہیں ہے ریکارڈ. تو یہ اس قسم کے چیلنجز, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو ٹیم لیڈ کرے, امپلیمنٹیشن سب سے بڑی, قانون سب سے آسان تھا, اس پہ اتفاق ہو گیا ہے, سب ایگری کر رہے ہیں, کہ اس کو امپلیمنٹیشن کرنا انتہائی مشکل کام ہے. اور یہ جو ہے تو اس کے لیے اس کو ایک میری رائے ہے کہ اس کو ڈے 1 سے کمپیوٹرائزیشن پہ جانا چاہیے, تاکہ وہ جو لٹھا سسٹم ہوتا ہے نا پٹواری کا, جیسے پنجاب میں وہ پیسے لے کے کچھ بھی کر سکتا ہے, سیٹلائٹ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. پلوشا دیکھیے جی, بہتر سے چونکہ یہ ایک ظاہر ہے, ایک صاف بات نظر آ رہی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس میں ملٹیپل ایسی
باتیں آئیں گی اور موڑ آئیں گے جہاں اس کی امپلیمنٹ اینڈ اٹ ول ٹیک ٹائم. اور پولیس سسٹم کا ایک ایشو ہے, بہت بڑے ہیوج ایشو وہاں لیویز ہیں, آپ کی ایف سی ہے, وہاں پولیس نہیں ہے. آپ کو اگر پولیسنگ کرنی ہے تو پولیس بنانی پڑے گی. نہیں, آلریڈی ایگزامپل موجود ہے ملاکنڈ ایجنسی. ملاکنڈ ایجنسی بھی اس ریفارم ایکٹ کے اندر پولیس کو یہی لیویز جو ہے الٹرنیٹ ہوگا پولیس کا, تو یہ ملاکنڈ میں ہے. ایک پورا ایک نیا نظام آپ ایک بڑے علاقے میں انٹروڈیوس کریں, اسٹریٹجکلی ایک بڑا امپورٹنٹ علاقہ جس پہ ابھی پوری دنیا کی نظر ہے. جہاں تک یہ ایک انیشیٹو ہے بہت اچھا ہے, لیکن بہت بہتر ہوتا اگر یہ حکومت آنے کے ساتھ اسے پہلے کرتی, فوراً کرتی, اور ابھی تک ان کو ریزلٹس بھی آتے, شاید کریڈٹ جو ہے وہ بھی ملتا. لیکن ابھی اب اس میں بڑا امپورٹنٹ ایک اور بھی, اب مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اس پہ اتنا ڈیلے کیوں ہوا, لیکن پچھلے مہینے شاید جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں وہ ساؤتھ وزیرستان میں گئے اور بڑا آئی ایس پی آر نے ایک بڑی کلیئر He made a public commitment. Yes, he said military will favor mainstreaming of FATA. یہ بڑی کلیئر بات ہے. اس کے بعد پھر تھوڑی سی حکومتی اس میں بھی تیزی آئی اور نہیں, جان پلوشا اصل جان ہم نے ڈالا ہے. ہم نے بیل نہیں, ہم نے بیل بھی جمع پہلی دفعہ ملک صاحب, پہلی دفعہ 68 سالوں میں کسی فاٹا کے پارلیمنٹری نے ذمہ داری پورا کیا ہے کہ ایک کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا, اور اچھا کمیٹی کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا. کمیٹی فرسٹ ٹائم دے ور ویری ایکٹیو. اچھا, کمیٹی میں پرائم منسٹر صاحب نے نہیں بنایا. کمیٹی تب بنا جب ہم نے آیا صادق کے مقابلے میں اسپیکرشپ کے لیے اپنا بندہ کنڈیڈیٹ کیا, ڈاکٹر جی جی جمال کو. اس کے اوپر حکومت نے پھر ہمارے ساتھ بالکل گیو اینڈ ٹیک ہم نے کی, اور پھر اس پر یہ کمیٹی بنی, اور یہ کمیٹی پھر ہر ایجنسی میں گئی, اور اسی طرح یہ ریفارمز بنا. اچھا, ایک میر مقام صاحب, آج کرم میں ڈرون سٹرائک ہوئی ہے. آپ کو میں شاباش دیتا ہوں, آپ سب لوگوں کو, آپ کی کنٹریبیوشن ہے, آپ کی کنٹریبیوشن ہے. خود کے پی نے اس پہ بڑی آواز اٹھائی, ان کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن آج بھی کرم میں ڈرون حملہ ہوا ہے ابھی, ٹھیک ہے, جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس کو مین اسٹریم کرنے کا, اس کو سیکیور بھی ہم نے کرنا ہے. ہمارا علاقہ ہے, ہم اب آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آزاد علاقہ, وہ سیمی اٹونومس ایریا تھا, وہاں آ کے ہٹ کر گئے. ہمارا علاقہ یہ ہمارے علاقے یہ ایسے ہی ہے کہ اسلام آباد, لاہور, کراچی میں ڈرون سٹرائک, پشاور میں ڈرون, ابھی نہیں ہوگا, ختم ہوگا. آج ہوا ہے, آج بڑا یہ ایک موقع ایسا ہے, بڑا یہ ایک ٹائمنگ دیکھیں آج, ویری بیڈ ٹائمنگ. پہلے بھی پاکستان کا حصہ تھا, اسی اینگل سے آپ دیکھیں تو پہلے پاکستان کا نہیں تھا حصہ, یہ پہلے بھی پاکستان کا حصہ تھا. جس طرح آپ دے رہے کہ ہمارے کتنی افواج وہی ہے, مشرف دور میں یہ جو تھا علاقہ پورا ہم نے آنکھ بند کی ہوئی تھی کہ اتنے کلومیٹر ریڈیس کے اندر آپ ڈرون لاؤ اور اٹیک کر دو. ایک اس سے باہر نکلا تھا یہ بنو والی سائڈ پہ آگے اٹیک ہو گیا تھا ہنگو میں, باقی سارے اس علاقے میں انہوں نے کتنے, کوئی وہ تو ضرب اعظم سے پہلے ہوا, سینکڑوں ڈرون تو اپنی جگہ. مگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو پاکستان کا پہلا بھی آپ کا کیا رد عمل ہے آج کرم کے ہمارا تو ہر وقت اس پر سخت رد عمل ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہاں کوئی انوانٹیڈ آدمی مل جاتا ہے, کسی کے ہاتھ میں بند کرنے کا تو وہاں اگر کوئی انوانٹیڈ آدمی مل جاتا ہے تو ہمارے پاس چیلنج یہ ہے کہ ہم بارڈر سیل کریں, بارڈر سیل کریں, لوگوں کی موجودگی یہاں سے ختم کریں. پاکستان زیادہ کیا کر سکتے ہیں جو ابھی کر رہے ہیں, فینسنگ کریں, ہماری افواج ایسے زیادہ کیا کر سکتے ہیں, 2,500 کلومیٹر لمبا ہے, لیکن جہاں جہاں سے کر سکتے ہیں اس کو فینس کریں. مطلب یہ ساتھ ہی جو پہلا قدم لیا ہے, کوئی آسان بات نہیں, باتیں کرنے میں تو بہت آسان ہے, مگر 70 سال میں اگر اتنا بڑا سٹیپ لیے ہے تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا نا, مین اسٹریم میں بھی آ جائے گا, سب کچھ آ جائے گا. ڈرون حملے کا میں بات دیکھا تھا کہ ڈرون حملہ کسی کی بس کی بات تو نہیں ہے نا کہ وہی سے ڈرون ڈالتا ہے. ہمارے تو وہی جو ڈرون ڈالتے ہیں ان سے یہی بھی ہے کہ وہی بھی ڈالو ڈرون افغانستان میں, اگر اتنا ہے اس کی تو اپنی امپلیکیشن جو بھی بات ہے, مگر اس پر تو کوئی نہیں ہے کہ وہ ڈرون حملہ کیا اور کس طرح میں اس کو منع کرے اور کیا کرے. اس کے لیے ہم پہلے سے بھی لگے رہے اور اب بھی لگے رہے. میرے پاس بریک قریب آ گئی ہے. نئی امریکی انتظامیہ کی پالیسی یہ ہے کہ یہ جو پاکستان افغانستان بارڈر ایریا ہے, یہاں داعش اور یہ پاکستانی طالبان کے جو بھاگے ہوئے لوگ جن کو ہم خود کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں یہ ری گروپ کر رہے ہیں, آپس میں انہوں نے ہاتھ ملا لیا. تو وہ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ وہاں ان کو فوکس کرو, داعش کے خلاف ان کو مارو. تو یہ بارڈر ایریاز ہیٹ اپ ہونے جا رہے ہیں. کیپ دیٹ ان مائنڈ اپنی پالیسی بناتے وقت, ترجیحات بناتے وقت. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ اس کے اوپر اور سوال کرتے ہیں ہمارے ساتھ.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پلف شاہ، جن علاقوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں فاٹا ایریاز کی مین سٹریمنگ کا، بارڈر کے دوسری طرف یہ وہی علاقے ہیں جو پکتیا، پکتیکا، ننگرہار اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اور ہمارے ٹی ٹی پی کے بھاگے ہوئے لوگ وہاں بیٹھے ہیں. نئی جو امریکی پالیسی ہے وہ کہتی ہے کہ ان علاقوں کو اور فوکس کرو تاکہ یہاں سے داعش وائش کا خاتمہ کریں. ہمیں اپنے آپ کو اسٹریٹجائز بھی کرنا پڑے گا ساتھ. دیکھیں جی، میں نے آپ سے یہی کہا کہ شاید یہ انیشیٹو اگر حکومت کے پہلے دوسرے سال میں آتا تو پھر جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی بیچ میں اتنی ہی امپورٹنس سے کنسیڈر ہوتی اور آج تک کچھ رزلٹ ہوتا. جو فینسنگ جیسے آپ سجیسٹ کرے تھے، آئی ڈونٹ نو اف دیٹس پاسبل اور ناٹ، اتنا لمبا بارڈر ہے، لیکن بہرحال یہ ایک پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، فریکوینٹ کراسنگ پوائنٹ کو آپ کو سکیور کرنا پڑتا ہے. جی، لیکن یہ تمام باتیں اسی وقت ریلیونٹ ہوتی ہیں جب یہ ایک پرائیورٹی ہوتی انیشیلی. لیکن اب اس پر جو بھی ہوگا میں سمجھتی ہوں تو اب اگلے حکومت جو ہے ان کا زیادہ اس میں عمل دخل ہوگا. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ یہ آج کے دن کی ڈرون سٹرائک آن فاٹا اور یہ اس دن جس دن اتنا تاریخی اقدام ہوا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. اور اسٹیٹمنٹ بھی ابھی میں نے آپ سے سنی. اس کے بعد ایک بڑا سیریس تھاٹ پروسیس شروع ہونا چاہیے حکومت وقت میں، اور یہ ڈرون سٹرائک اسی طرح کنسیڈر ہونی چاہیے کہ جیسے کہ لاہور پر ہوتی تو میاں صاحب کا ریاکشن اٹیک آن پاکستان کنسیڈر کرتے ہوئے رد عمل. اب یہ وہ کوئی چھپا ہوا اور وہ ایک ہڈن ایریا نہیں ہے. آج پورے پاکستان نے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا ویٹ اس کے پیچھے تھرو کیا ہے. جو انیشیٹو یہ بہت بڑا اقدام ہے، سارے پاکستانیوں نے ویلکم کیا ہے جی. اور اچھا کیا آج کے دن لیکن یہ کیوں ڈسکس نہیں ہے مجھے نہیں پتا. اس پہ کوئی ہمارا رد عمل کیا جانا چاہیے؟ انٹرنل سیکورٹی پالیسی، ریجنل سیکورٹی پالیسی بھی ڈسکس کرنی چاہیے اس کے ساتھ. ہمیں اتنا آسان کام ہے یہ. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اور جو رحیل شریف صاحب تھا، یہ دونوں گئے افغانستان میں، مگر افغانیوں کا بدقسمتی کہ وہ ایک نیک نیتی کو سمجھے نہیں. اگر وہ اس وقت اسی طرح کرتے جس طرح ہمارا حکومت چاہتا تھا اور ابھی بھی چاہتا ہے تو آج یہ کچھ بھی نہ ہوتا. ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، یورپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، امریکہ کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی وانٹڈ بندہ پاکستان میں پکڑا جاتا ہے تو ہم ان کو دے سکتا ہے. اگر ہمارا وہاں اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہ ہمیں دے سکتا ہے. ہم اپنے نیبر اور اس قسم کا نیبر جو ہمارا 3 نسلیں اکٹھا بڑا ہوا، جو ادھر ہم پاکستان مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دے دو، تو آپ سوچتے ہیں افغانستان ہمیں دے دے گا؟ اگر ہم یہ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس قسم کا ہو جو وہ پاکستان کو وانٹڈ ہو، یہاں سے پولیس جا کر وہ اس کو پکڑ کر لا سکتا ہو، کوئی افغانی یہاں ہو، وہ افغانستان کی پولیس یہاں آ کر اس کو پکڑ کر لے جائے، جو اس نے وہاں جرم کیا اس کے تحت ان کو سزا ملے، میں سمجھتا ہوں مہینوں میں یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن وہاں جو وہ ایک نیکسس ہے وہ را کا اور وہ انفلوئنس ہے، تو وہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پسند نہیں آئے گی یہ ایشو جو ہے تو جس طرح کہا گیا کہ پچھلی دفعہ ہوا نہیں کہ اس کی ٹائمنگ انفارچونیٹلی اتنی لیٹ ہے کہ ابھی جیسے کہ عام حالات میں اور ملکوں میں اس وقت ایون جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو لیم ڈک کہتے ہیں. اصل چیز جو ہمارے لیے جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے، جو واقعات آپ نے ذکر کیے اسپیشلی ٹیررزم کے لحاظ سے، ہماری جو فارن پالیسی اور یہ ریجنل سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں، یہ اس لیے اہم ہے کہ مجھے خدشہ یہ ہے، میرا ڈر یہ ہے، اوبیسلی میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں کہ یہ کامیاب ہو، اس کو ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہوگا، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ ایسے الیکشن ایئر میں یہ ہو گیا تو نہ یہ تیتر رہے اور نہ بٹھیر رہے. اس کی بہت سیریس امپلیکیشن ہم پہ ہوں گی، بیکاز ایک کنفیوژن کا وہ دورہ ہوگا اگر اس کو افیکٹولی پرائیورٹی وائز نہ ایڈریس کیا گیا. تو یہ ایک صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہونی چاہیے، بنانا پڑے گا، پوری چیزیں لکھنی پڑیں گی کہ ہمیں کیا کب کرنا ہے، ٹائم شامل ہے، ریفارمز سب چیزیں شامل ہے. یہاں پارلیمنٹ میں جب ہمارے آپ کو امپلیمنٹیشن پلان بھی چاہیے ہوتا ہے، ہم پیپر لکھ لیتے ہیں، امپلیمنٹیشن پلان نہیں ہوتا. امپلیمنٹیشن پیپر آٹومیٹکلی جیسا ایڈوائزری کونسل بنایا گیا، اس سے پہلے پارلیمنٹیرین کو کوئی حق حاصل نہیں تھا ڈیولپمنٹ میں، ابھی ان کو پورا حق مل گیا تو وہ شور مچا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. گورنر کے اوپر وہ امیر مقام صاحب آپ کی طرف سے میں چاہتا ہوں پالیسی سٹیٹمنٹ اس کے اوپر، کیونکہ جب ہم فاٹا ریفارمز کی اور اس کے مرجر کی اور اس کی مین سٹریمنگ کی بات کر رہے ہیں تو ساتھ ہمیں بارڈر کے ساتھ جڑا ہوا چیلنج ہے، اور اتنا بڑا چیلنج ہے کہ پورے پاکستان کو لایا ہوا. ہم پی ایس ایل سے اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہاں سے اٹیک وہاں ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، آپ کو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. نہیں، میں یہ بات آج سے نہیں کہ آج یہ اعلان کر دیا گیا اور اصلاحات کی منظوری دی گئی، پہلے سے ہم کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، پہلے بھی پاکستان کا حصہ تھا، مگر اس میں سب
ان چیزوں کا انحصار افغانستان پر ہے کہ افغانستان کی نیت پر، افغانستان کی گورنمنٹ پر، اور افغانستان کی اپنی کوئی پاور طاقت ہے نہیں، وہی راہ اور دوسرے اور انڈین سارے آ کے وہی اپنے اختیار میں لیے ہوئے. اور وہ آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا سے، اگر یہاں سے لوگ جا رہے ہیں ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں. ابھی پاکستان سے جو ریفیوجیز یہ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی کیمپ پہ لگا ہے، ان کو انڈیا بھی بھیج دیتے ہیں. تو وہ افغانستان کو انڈیا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. ہم اس کے لیے لگے ہوئے ہیں، اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کو یہ احساس ہو جائے اگر پاکستان میں امن ہو تو افغانستان میں امن ہوگا، اگر افغانستان میں امن ہو تو پاکستان میں ہوگا. آپ کے پاس ایسی کوئی اصطلاح ہے کہ یہاں سے جو لوگ افغانستان گئے تھے ان کو وہاں انڈیا بھیجا گیا ٹریننگ کے لیے؟ یہ تو ثابت ہو گیا. ان کی ریسیو کرنے کے لیے وہی کیمپ پہ بھی لگائے، اس کو ریسیو کرتے انڈیا والوں نے، ان کے ایمبیسی فلا، وہ تو اس کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. انڈیا والے سارے بیٹھے ہوئے وہی نا، تو انڈیا کے ساتھ تو وہاں ٹی ٹی پی کو جو سپورٹ کرنے کی ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ بالکل سب ایویڈنس تو ایویڈنس جو بلایا مجھ سے زیادہ ایویڈنس کیا ہے کہ میرے کزن کو اٹھایا تھا. مطلب ہے کہ اس میں انڈیا انوالو ہے، اس طرح سمپل بات نہیں. اس کو جمرود سے اٹھایا تھا اور مجھے ملا کہاں؟ نازیان میں. نازیان میں کہاں سے ملا؟ یہ نرے عمر خلیفہ جس نے یہ پی ایس کا واقعہ کیا تھا اسی کے پاس تھا. اور میں موٹر وے کے اوپر آ رہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ فون پر بات کی کیونکہ میں نے ان کے 14 بندے پکڑے تھے. اگر انہوں نے میرے بندے کو چھوڑا اور میں نے پھر اتنی پوری اے بی سی ڈیٹیلز پتہ ہیں تو پرائم منسٹر آف پاکستان پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلائیں اور اس کے سامنے تفصیل رکھیں اور ایک فارن پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کریں. اگر ہمیں اتنا پتا ہے کہ بارڈر کے دوسری طرف را اور این ڈی ایس کیمپ چلا رہی ہے اور ہمارے لوگوں جن کا آپ نام لے رہے ہیں، مجھے تو ان کے نام نہیں آتے، وہ یہ کام کر رہے ہیں، بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کیمپ لگائے ہوئے ہیں، ٹریننگ. آپ کو اگر پتہ ہے ساری چیزیں، یہ مشیر ہے وزیر اعظم کے، ان کو پتہ ہے، تو پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کے اندر یہ باتیں بتائیں. یہ بات تو بار بار ہو رہی ہے نا کہ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ پرائم منسٹر کا بیان کب سنا ہے؟ احتجاج بھی ہو رہا ہے. کب سنا آپ نے؟ ہماری ایمبیسی نے، فارن آفس نے کتنے دفعہ کہا ہے، فارن آفس نے کتنے دفعہ کہا ہے اور سب نے کہا ہے، ہر جگہ کہا ہے. یہ احساس افغانستان کو ہونا چاہیے. ندیم صاحب یہ پرائم منسٹر جب پی ایس کا واقعہ ہوا پرائم منسٹر صاحب خود گیا پرائم منسٹر نے افغانستان کابل جا کر کابل کو حکومت کو لسٹ سب کچھ بتا دیا. چلیں، میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کے بعد اگر پرائم منسٹر کو پہلے یاد نہ رہا ہو، بھول جاتے ہیں اکثر، کس طرح یاد رہا ہو تو اسٹیٹمنٹ پارلیمنٹ کے اندر آ کے بھی دے دیں. امیر مقام صاحب، مشیر وزیر اعظم، شبلی فراز صاحب پی ٹی آئی، اور شاہجوئی گل افریدی صاحب ایم این اے ہیں فاٹا سے، اور پلوشہ خان پاکستان پیپلز پارٹی سے، سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دی، خدا حافظ.